بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ منورہ میں سب سے پہلا مدرسہ۔ مدینہ پہنچ کر اوس و خزرج کے ذمہ دار لوگوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ یہاں بحمد اللہ اسلام کی اشاعت ہو چکی ہے، اب کسی صاحب کو ہمارے یہاں بھیج دیں جو ہمیں قرآن شریف پڑھائے اور لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دے اور ہمیں احکام شرعیہ کی تعلیم دے اور نماز میں ہمارے امام بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو تعلیم قرآن کے لیے بھیج دیا اور اس طرح اسلام میں سب سے پہلے مدرسہ کی بنیاد مدینہ طیبہ میں پڑی۔ آئندہ سال حج کے ایام میں مدینہ طیبہ سے ایک بڑا قافلہ مکہ معظمہ پہنچا، جن میں 73 مرد اور 2 عورتیں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال کیا اور ان سے عقبہ کے پاس رات کو ملنے کا وعدہ فرمایا۔ حسب وعدہ نصف رات کے وقت سب لوگ جمع ہو گئے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے چچا عباس رضی اللہ عنہ بھی تشریف لائے، اگرچہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جب سب جمع ہو گئی تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ان سے خطاب کر کے فرمایا، یہ میرا بھتیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے قوم میں عزت و حفاظت کے ساتھ رہا ہے۔ تم جو اس کو مدینہ لے جانا چاہتے ہو تو دیکھ لو کہ اگر تم ان کے عہد کو پورا کر سکو اور مخالفین سے ان کی پوری حفاظت کر سکو تو اس کا ذمہ داری لو، ورنہ ان کو اپنے قبیلہ میں رہنے دو۔ مدنی قبیلہ کے سردار نے کہا کہ بے شک ہم اس کے ذمہ لیتے ہیں اور ہمارا یہی فیصلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کو پورا کریں۔ یہ سن کر عہد بیعت کو پختہ کرنے کے لیے حضرت اسعد بن زرارہ بول اٹھے کہ اے اہل مدینہ، ذرا ٹھہرو، تم سمجھتے ہو کہ آج تم کس چیز پر بیعت کر رہے ہو؟ سمجھ لو کہ یہ بیعت تمام عرب و عجم کے مقابلے میں ان کی مخالفت کا عہد ہے۔ اگر تم اس کو نبھا سکتے ہو تو عہد کر لو، ورنہ عذر کر دو۔ اس پر سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم کسی حال میں اس بیعت سے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر ہم نے اس عہد کو پورا کیا تو ہمیں اس کی کیا جزا ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی رضا اور جنت۔ یہ سن کر سب نے کہا کہ ہم اس پر راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک دیجئے کہ ہم بیعت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا اور سب بیعت سے مشرف ہوئے۔ خدا جانے اس رسول امین کی نظر فیض اثر اور چند کلمات نے ان لوگوں پر کیا اثر کیا تھا کہ ایک ہی صحبت میں تمام دنیاوی علائق اور جاہ و مال اور عزت آبرو کفر کے مقابلے پر قربان کرنے والی کمر بستہ ہو گئی، اور پھر یہ رنگ ان کی اولاد تک قائم رہا۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ جو شریک بیعت تھی، ان کے صاحبزادے حضرت حبیب رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ مسیلمہ کذاب مدعی نبوت نے گرفتار کر لیا اور طرح طرح کے عذاب میں مبتلا رکھ کر نہایت بے دردی سے قتل کیا، لیکن اس عہد کے خلاف کوئی کلمہ زبان سے نہ نکلا۔ یہ ظالم ان سے دریافت کرتا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں
تو وہ فرماتے بے شک۔ پھر پوچھتا کہ اس کی بھی گواہی دیتی ہوں کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ تو فرماتے ہرگز نہیں۔ اس پر وہ ان کا ایک عضو کاٹ لیتا تھا، پھر دوبارہ اسی طرح دریافت کرتا، اور حبیب اس کی نبوت ماننے سے انکار کرتی تو کم بخت ایک اور عضو کاٹ ڈالتا۔ اسی طرح ایک ایک عضو کاٹ کر کے تمام تن کے ٹکڑے کر دیے۔ اس کے بعد سب نے بیعت کی، اور اس بیعت کا نام عقبہ ثانی، بیعت عقبہ ثانی رکھ دیا۔ اس کے بعد سب نے ان میں سے 12 آدمیوں کو تمام قافلہ کا ذمہ دار اور امیر بنایا۔